میں یہی سوال تھرو کرتا ہوں احتشام صاحب آپ کی جانب، اور پاکستان کی فوج، پاکستان کی قوم، ان کا یہ مصمم ارادہ ہے، دو ٹوک بیانیہ ہے فوج کا کہ کوئی بھی چیز پاکستان کی سالمیت سے اوپر نہیں ہے، اب چاہے وہ کسی بھی طرف سے، چاہے پورس بارڈر سے دہشت گرد آئیں یا پھر وہاں کی حکومت بیکڈ کسی قسم کی کوئی کارروائی ہو، پاکستان از ناٹ اے سٹنگ ڈک، وہ جواب دینے کا بھرپور حق رکھتا ہے۔ دیکھیں فیصل، نئے سال کے شروع میں تو عام طور پہ یہی بات ہوتی ہے کہ جی انڈیویجولی اور کلیکٹیولی آپ کے انسپریشنز کیا ہیں، ریزولوشنز کیا ہیں، اور آپ کس طریقے سے اپنے ڈو اپیلز کو لے کے چلتے ہیں، اور کس حد تک چیزیں اچیو کر سکتے ہیں، کس حد تک نہیں کر سکتے۔ انفرادی سطح پہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہیلتھ، ایجوکیشن، منی، ریلیشن شپ، لیکن قوموں کی زندگی میں جب بات آتی ہے سفارتی سطح پہ، اقتصادی سطح پہ، سیکورٹی کے محاذ پہ، سماجی محاذ پہ آپ نے کیا کیا۔ اب تین باتیں ہیں جس پہ دانش بھی بات کر رہے تھے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی۔ دیکھیں اب دہشت گردی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے دانش جو بات کر رہے تھے، ایک بات بڑا وزن لگا جب انہوں نے کہا کہ اس وقت جو سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے افغانستان میں، ان کے پیچھے کون ہے۔ دیکھیں را بھی ہے، کھاد بھی ہے، CIA بھی ہے، MI6 بھی ہے، اور کون کون نہیں ہے، اور بڑا پیسہ دیا جا رہا ہے۔ اور پیسے کے اعتبار سے میں آپ کو بات بتاؤں فیصل اور معروف کہ $45 ملین سے $60 ملین ہر ہفتے جو ہے نا وہ افغان طالبان کو امریکی دے رہے ہیں۔ $45 ملین سے $60 ملین ہر ہفتے دیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کی کرنسی سٹیبل کیوں ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی ٹریڈ نہیں ہے کسی کے ساتھ، اس لیے کہ پیسہ ان کو مل رہا ہے، اور ہدف صرف اور صرف پاکستان ہے۔ پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کے بعد ہمارا میزائل پروگرام ہے، یہی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے کہ کیوں ہے۔ تو دیکھیں دہشت گردی کے محاذ پہ ہم نے بہت لیوریج دیا، بہت ہم نے کہا کہ یہ افغان بھائی ہیں کچھ نہ کریں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے 25-24 دسمبر کو پکتیا پہ ہماری ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا اس میں درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ میرے پاس تو سب کے نام بھی ہیں جو ہارڈ اینڈ کرمنل ہیں، جو لیڈرز ہیں جن کو مارا گیا تھا، اور یہ مجبور ہو کے مارا گیا جب آپ نے دیکھا کہ مسلسل وہاں سے لوگ آ کے حملے کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی 2 دن کے بعد اٹیک کیا ہم پہ، پاکستان کی ایک پوسٹ پہ کیا، ہم نے 9 پوسٹ پہ حملے کیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کوٹ ان کوٹ چیف صاحب کا ایک جملہ تھا کہ ڈسپروپورشنیٹ جواب دینا چاہیے، ڈسپروپورشنیٹ، ایک گولی چلے تو 10 گولیاں ماری جائیں، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد پھر سفارتی سطح پہ ہاتھ باندھے انہوں نے معروف، اور اس کے بعد کہا کہ جی چلیں بہت ہو گیا، سوری کر کے پیچھے ہٹے۔ تو دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اب اپنے طور پہ یہ لڑائی لڑنی پڑے گی۔ ہم نے بہت بات چیت کا دروازہ کھول کے دیکھ لیا، ہم نے علماء کو بھیجا، ہم نے سعودیوں کو ڈالا اس میں، ہم نے UAE والوں کو ڈالا، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ باوجود مسلمان ہونے کے پاکستان کیونکہ بڑی اسٹریٹجک پوزیشن پہ بیٹھا ہے، باوجود تمام تر مشکلات کے، مصائب کے، ہماری ایک حیثیت ہے، اس کو لوگ توڑنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں چائنیز بھی اس طرح سپورٹ نہیں کرتے۔ اب میں کھل کے کہوں گا کہ چائنیز اب جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی بلوچستان کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیں، آپ جو مرضی کرتے ہیں، ہمارے بندوں کو نہ ماریں۔ امریکن کا بھی یہ رویہ ہے۔ تو پاکستان جو ہے نا یہ اکیلے تنا، اور یہ جو بات ہو رہی تھی دانش کر رہے تھے، جب تک کولیکٹیو لیڈرشپ پولیٹیکلی لوگ پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں جنرل عاصم نے کتنا کچھ برداشت کیا، کتنی باتیں برداشت کی، لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں 3 چیزوں میں کامیابی، ایک تو دہشت گردی کے محاذ پہ 2022 کے بعد اب جو ہم اچیو کر رہے ہیں نا، وہ جس کو کہتے ہیں وہ ان پیرلل ہے، اور جس طریقے سے آگے ہم فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ایک یہ ہے۔ 2 اور چیزیں ہیں جس پہ میرا خیال ہے مسترد بات ہو جائے جو اچیومنٹ کے طور پہ آتی ہیں۔ دیکھیں ایک ہے اپنا اکانومی کے محاذ پہ، اکانومی کے محاذ پہ میرے خیال میں فیصل جو بہت بڑی کامیابی ملی ہے نا، وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 23% ہماری جو ہے نا وہ FDI بڑھی ہے۔ میری بات سن لیں، پوری بات سن لیں، 23%، میری بات سن لیں، میں آپ کو ایک جملہ بتا رہا ہوں، 23% بڑھی ہے۔ $771 ملین پہلے 3 ماہ میں پاکستان میں آئے۔ یہ آپ نے دیکھ لیں کہ یہ 2008 میں $5.5 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں، اس کے بعد یہ پیسے آئے، ورنہ آپ نے 700 ملین، 800 ملین، 900 ملین سے زیادہ نہیں آتی تھی۔ آخری بات جو ہے نا وہ مہنگائی کی ہے۔ دیکھیں مہنگائی کو 2024 کے شروع سے لے کے اب تک یہ 25% تھی، تو 4% ہو گئی ہے۔ اب آپ اس میں فرق جو ہے، جو آپ کا میرا کنسرن بھی ہے کہ بھئی یہ ٹرانسلیٹ اس طرح نہیں ہوا۔ دیکھیں نا اگر یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 600% مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن یہ 6% فائدہ آپ کو مجھے ہونا چاہیے تھا نا، پیٹرول، بجلی، گیس کا، اپنا دودھ، چینی، یہ اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس میں وہ مجھے بات آتی یاد فائنانس منسٹر کی، جی ہم مجبور ہیں، یہ آڑتی کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا، مڈل مین، یہ کام خراب کر رہا ہے، لہٰذا یہ ثمرات ہے نا اچھی اکانومی کے ہمیں نہیں مل رہے، تو وہ اس طرف جانے کے لیے وقت لگے گا۔ اس پہ جو پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو مل
کے मीटिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी के मास पे, सफारती मास पे, इक़्तिसादी मास पे, उसके रिजल्ट्स मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल नए शुरू में हमें बहुत कामयाबी मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।